جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا ہوں، میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا ہوں، میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، زیادہ توجہ رب کی جانب، اتنا نہ دوڑیں بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا۔ وہ بڑا رو لیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رو لیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی، کچھ وقت اٹھ کے رب کے حضور نہ روئیں، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں۔ میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے، میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جد و جہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں، کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجموعوں میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے، یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے حضرت سعدی۔ کچھ لوگ نا بڑے مہمان سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ، سب جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا، اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔
انہوں نے دے دی. اب وہ کہنے لگا پیسے. تو حضرت بڑے پریشان ہوئے, کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں, یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں, ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے. تو وہ نوجوان رو پڑا. کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں, بہنیں اور ماں انتظار کر رہے ہیں. حضرت بڑے پریشان ہوئے, یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں. وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آئے. ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا, حضور میرا دل کرتا ہے, اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے, اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے. تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا. حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے, اس کو بھی دیے, سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے. تو ایک بندہ صاحب دل تھا, کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے, پیسے نہیں مل رہے تھے, آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کو رونے والا کوئی نہیں تھا, ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی. سنو نا, حدیث ہے بہقی شریف میں, حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے, حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی. فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے, وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی. ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے, بات سنتے بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں, اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں, جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے, ان کے حق میں قبول کر لے. میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے درد ہوتا ہے. اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو, یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی, تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے. میرے عزیز بے حسی کی زندگی, چھوٹے موٹے بیانات, تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا, کیا کرنا ہے بیان دے کے, کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے. دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے, کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں. اب اسے کہے نا, اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے, اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں, اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے, اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات, اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں. دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں, رب رسول کی بارگاہ میں بہانا, ان کو ضائع نہ کرنا. عزیز بھائیوں یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں, یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے, آپ نے کہا جم کے دعا کریں, صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا, دعا, اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے.
सहाबा फरमाते हैं मैदान बद्र में हम किसी को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन उसकी गर्दन पहले से कट के गिर जाती थी, फरिश्ते आए हुए थे। आज हमारे साथ अल्लाह की मदद नाराज हो गई है, हमसे रब की मदद नाराज है। हमारी मजमूई गलतियां, कौमी कोताहियां, बददियानतियां, रिश्वतखोरियां, हमारे झूठ, हमारी बद इखलाकियां, मजमूई तौर पर सोसाइटी की मादा परस्ती, इखलाकी रवैयों की गिरावट, लूटना, अपना हिस्सा वसूल करना, जगह जगह पे कमीशन मुकर्रर करने, हर शख्स का ज़ात के लिए सोचना, अल्लाह की मदद फिर रूठ जाया करती है, नाराज़ हो जाया करती है। सबसे ज़रूरी काम ये है, सबसे ज़रूरी काम कि अल्लाह की मदद शामिल हो। सबसे एक सहाबी थे, एक जगह उन्हें शहीद किया जा रहा था, तो काफिर चाहते थे कि हम उनकी लाश को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बेहुरमती करें। उन्होंने अर्ज़ की मालिक तो मेरा मददगार है, इस बियाबान जंगल में मेरी मदद करना। शहद की मक्खियाँ आ गईं, उनके पूरे वजूद को छुपा लिया, कोई चीज़ करीब आई नहीं। और लोग कहते हैं मक्खी उठ के बैठे तो ज़ख्मी कर देती है, लेकिन वो उठ के गई तो वजूद पहले से ज़्यादा तरोताज़ा था। अल्लाह ने महफूज कर लिया वजूद उन लोगों का, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, अल्लाह की मदद शामिल थी, अल्लाह की मदद। एटम बम तुमने बना लिए, हथियार तुमने सजा लिए, दौलतें तुमने जमा कर ली, बड़े बड़े तुमने इदारे कायम किए, अब एक कोशिश और भी करो, रब रसूल की बारगाह में रो ताकि तुम्हें अल्लाह की मदद भी मिले, तुम्हारे अंदर हौसला भी पैदा हो, तुम्हारे अंदर शऊर भी बुलंद हो, अपनी ज़ात से उठकर सोचने की तुम्हें ताकत भी मुयस्सर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आँखें दोज़ख में नहीं जाएंगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करम, वो दो आँखें कौन सी हैं? फरमाया, एक वो जो अल्लाह की राह में रात जागती रही, किसी सरहद पर पहरा दिया, कोई ड्यूटी की, कोई खिदमत की, राह खुदा में जो आँखें बेदार रही राह खुदा में, दोज़ख में नहीं जाएंगी। और दूसरा फरमाया, जो रब की याद में रो पड़ी, जिससे खशियत आई, जो डर गया पर डरा अल्लाह के लिए, आंसू फार सेल ना हो, कोई अदाकारी का माहौल ना बनाए, वो इस तरह ना हो रो रो के दुआ, रिक्कत अंगेज दुआ, और फलां क्या बात, फलां के बड़ा रुलाया और फलां में बड़ा दर्द था और फलां के आंसू निकल आए और पीर साहब किबला रो ही पड़े। फार सेल ना हो चीज़ें, अदाकारी ना हो, उसकी तबीयत पर पूरा असर हो। और जब खशियत के साथ वजूद कांपता है, वो किसी ने कहा था कि आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है तब आंसू निकलते हैं। जब तू अल्लाह से पूरा जुड़ जाता है ना, जब रसूले कायनात की बारगाह से तेरी पूरी तवज्जो लग जाती है, फिर आंसू बनकर दिल ते पहाड़ पवे जिस वेले उदो पहाड़ बनावन अखियां, बेदर्दा महबूबा दे सारे नाज उठावन अखियां। अजीज दोस्त, जब आप पूरे तौर पर जुड़ जाते हो, यारो कितना रोए हैं मुसलमान अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जाके, कितनी करारदादें पेश की तुमने सलामती कौंसिल में, हत्ता कि मुसलमानों के जो अमीर मुल्क थे उनकी तंजीमें बनी, कोई मुसलमानों की दाद रसी को नहीं पहुंचा। मेरी को बहुत लंबी उम्र तो नहीं है, पर मैंने बर्मा में मुसलमानों के कटते हुए हालात देखे, खबरें आई, हमने देखी, कटते और सिसकते मुसलमान हमने देखे। हमने देखा लीबिया पे हमला हुआ और टूट गया सारा मुल्क। मैंने वो मंजर देखा जब गौस पाक के बगदाद में बम गिरे। हमने वो दौर देखा जब किसी ने खबर दी कि करबला में फिर से करबला बरपा है। हमने वो मंजर देखा जब पता चला कि फिर से मौला अली के नजफ़े अशरफ को उजाड़ा जा रहा है। हमने वो सारे मंजर बार बार देखे, बार बार सुने, और अब तो शर्म आती है। मेरा दिल करता है मैं फ़लस्तीन का नाम न लिया करूं, शर्म आती है। ये कोई हमारी तकरीरों के मौजू हैं? ये कोई हमारे कालम लिखने के उन्वान है?
یہ کو ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہے؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے. یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے. تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں. وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا. فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی. جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا ہے. پھر وہ جہنم میں نہیں جایا کرتا. وہ اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے. سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ تو ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو. اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے لیے. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے. مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا. جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے. اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے. ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے. مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے. عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے. اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی کھوب کے دعا کرتے سن. بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کرتے، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی. وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا. سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے. اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں. کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ. حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ. میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا. 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا. کہتے اس نے پھر یاد کرایا. وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے؟ تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا. ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے پر ابھی نہیں میرے پاس. کہتے میں نے ڈانٹ دیا. سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی. تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں،
میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا میرے، آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں میں؟ اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نے سکھا دیا، اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر جم کے صحابہ حضور کی محبت میں آنسو بہاتے۔ حضرت ثوبان بن مالک آ کے رو ہی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے۔ تو نبی کریم نے فرمایا ثوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا۔ رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا، اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہ گاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ اپنی تنہائی کو آباد کریں، اکیلے میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو۔ حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی۔ ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے پریشان۔ وہ میرے ایک دوست ہے، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے، کہتے ہیں حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ہے ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ غریب بھی ہے۔ کہتے ہیں میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کہ حکم ہوا تو بتانا کیا مطلب ہے۔ وہ کوئی شاعر تھا نا، تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھ اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا۔ اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، تیرے جیسے بندے ہم مجھے دیں گے؟ یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملو۔ کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہو۔ ایک بہت بڑا سیٹھ آ گیا ایک دفعہ ہمارے بزرگوں کے پاس، بہت بڑا مالدار امیر کبیر آدمی، تو ہاتھ ڈال کے کوٹ میں کہنے لگا مدرسے کا کتنا کو خرچہ ہے؟ تو میں نے لگا آپ بات کریں، کہنے لگا جی میرا خیال ہے آپ سارا میرے ذمہ ہی لگا دیں،
100 200 400 रुपये आप छोड़ दें। तो फरमाने लगे आप देंगे फिर हिसाब भी करेंगे। हमें वो रब देता है जो बेहिसाब ही देता है और हिसाब की रुसवाई भी नहीं डालता। लिहाजा आपका जो अंदाज़ है वो बताता है कि आपके लहजे में वो वाला अंदाज़। वो कुछ लोग आके ना जी वो कहते हैं जी कि देखो पैसे लगन वाले ने सानू दसो असी ला दईए। मैं कहता तुसी किधरे और ही ला लो। अगर आपको किसी पर इतमाद ही नहीं है, आपका लहजा ही कुछ और तरह का है, तो इसका माना क्या है? मेरे अजीज़, लोग तो थोड़ा देते हैं तो परेशान करते हैं। उस रब की तरफ रुजू करें जो इतना देता है कि बंदे ले ले के ही थकते हैं, वो दे के नहीं थकता। अल्लाह के हुजूर अपने आंसू बहाएं, कुछ वक्त इबादत के लिए रखें। आप जितने भी अंबिया के तज़किरे पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बड़ा ही रोया करते थे। अल्लाह करीम ने पूछा जन्नत के लिए रोते हो कि दोज़ख के खौफ से? कहा मालिक मैं तो तेरे लिए रोता हूँ, तेरी चाहत में रोता हूँ, तेरे लिए आंसू बहाता हूँ। मेरे अजीज़, अंबिया हो, सुलहा हो, अतकिया हो, सहाबा हो, अहले बैत हो, जम के आंसू बहे। जिन्हें रोना आ गया ना उन्हें मनाना आ गया, जिन्हें रोना आ गया उन पे रहम आ गया। जिनकी आंखें छलक पड़ी वो महबूब को पा गए। शर्त ये है कि तन्हाई हो, बंदा अकेला हो, रज रोए पर रोए अल्लाह रसूल के लिए, उनकी बारगाह में रोए। बाहर तो निकले तो फिर तो मुंह धो के निकले ना। आंसू बंदों को नहीं दिखाने, आंसू अल्लाह रसूल को। मेरी आपसे दर्द सी गुजारिश है, मैंने जैसे कहा ना दुआएं बड़ा इनकलाब बर्पा करती हैं। एक रात सिर्फ मेरे कहने पर 2 रखते नमाज पढ़ें, फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ें 70 बार, फिर इतना ही हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम अर्ज़ करें, फिर राज के रोए, अल्लाह से अर्ज़ करें अल्लाह इस वतन के हालात भी बदल दे, अल्लाह उम्मत के लिए भी आसानी कर दे, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खैर फरमा दे। हम अगर इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर अपने रब की बारगाह में दुआओं का रिश्ता मजबूत करेंगे ना तो बड़ा ही करीम है। जब इतने सारे लोगों के हाथ उठते हैं ना, मैं यहाँ भी कई दफ़ा लंबी दुआ करता हूँ जुम्मे के बाद, सोचता ये इतना बड़ा मजमा है, हज़ारों लोग हैं, तो हो सकता है किसी एक नेक आदमी की आमीन से कईयों का भला हो जाए। कईयों के तो जम के दुआएं करें, अपना रिश्ता अपने रब से मजबूत करें। हर रोज़ रात को अल्लाह के हुजूर हाजिर हो के अपने को हिसाब के लिए पेश करें। खूबियाँ हों तो सजदा शुक्र, खामियाँ हों तो दुआ और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह ताला अमल करने और समझ जाने की तौफ़ीक़ अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।